قابل احترام میرے بھائی ہمارے بڑے بھی رہے ہیں شہزادہ گستاصب خان صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب، مفتی وقار الحق صاحب، مولانا فیض الرحمان صاحب، مولانا ناصر محمود صاحب، دیگر علماء کرام، اس علاقے کے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور نوجوانوں، مانسہرہ اور جس علاقے سے یو سی، این سی، وی سی کے چیئرمین، کونسلرز صاحبان، السلام علیکم۔ سب سے پہلے چونکہ میرا تو یہاں آنا تعزیت کے لیے تھا کہ ہمارے انتہائی محترم ناصر محمود صاحب کا قریبی رشتہ دار نوجوان شہید ہو چکے، تو اس کا تعزیت کرنے کے لیے میرا پروگرام تھا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تعزیت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ہماری ملاقات بھی کرائی اور ساتھ علاقے کے مشکلات مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے منتخب کاؤنسلرز، چیئرمین، ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ میں خود بھی کاؤنسلر بھی رہا، ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہا، میرا بیٹا بھی پشاور میں اس سے پہلے ڈسٹرکٹ ناظم تھا، اور آپ شکر ہے صوبے کے سب سے بڑے ڈسٹرکٹ کے لارڈ میئر ہیں، اور اسی وجہ سے شاید ہمارے جو پی ٹی آئی کے حکومت تھی، اس نظام کو جس طرح مفلوج کیا اور جس طرح عوامی مسائل کے حل کے لیے چاہے جو چیئرمین جس پارٹی سے بھی آیا، لیکن عوامی مسائل حل کرنے کا آسان ذریعہ یہ این سی اور وی سی کے چیئرمین ہیں۔ ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، فوری طور پر تانے بھی دیتے ہیں، ذرا تللے سے بات بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کیا، آپ نے آپ کو ووٹ دیا، پھر ان سے جتنا اوپر آتے ہیں تو پھر شائستگی اپناتے ہیں۔ تو جب میں نے بحیثیت گورنر چارج لیا تو اس وقت سے میں نے یہ چیزوں پہ کام کرنا شروع کیا، اور آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں بذریعہ آرڈیننس صوبائی حکومت سے بات ہوئی، ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اس سے بھی اعظم خان صاحب سے بات ہوئی، منسٹر لوکل گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی، لا منسٹر سے بھی بات ہوئی کہ جس قانون کے تحت، جس ایکٹ کے تحت صوبہ بھر کے بلدیاتی اداروں نے الیکشن لڑا، اسی ایکٹ کو ہم بحال کریں گے تاکہ آپ کو اختیارات ملے۔ دوسرا، عیسیٰ بقدر جسا ایک محاورہ ہے، نیشنل فائنانس ایوارڈ میں صوبے کے بلدیاتی اداروں کے 35 ارب روپے ہیں، اور جس طرح یہ آرڈیننس ہو جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب صوبے کے چیئرمینوں، تحصیل میں سب کو جو قانونی ان کا حصہ بنے گا، یہ 35 ارب روپے آپ میں تقسیم کیے جائیں گے تاکہ عوام کے مسائل، مشکلات جو ہے وہ حل ہو۔ اس وقت صوبائی اسمبلی بھی نہیں ہے، قومی اسمبلی بھی نہیں ہے، جو ہمارے لوگ تھے اکثر ہمارے علاقوں کے لوگ مستعفی ہو چکے ہیں، عوام کے مشکلات ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ صاحب، اس کی پوری کابینہ، ان کی یہ خواہش ہے کہ ان اداروں کو اب مضبوط کرے کہ حکومت پر بنڈن نہ ہو اور عوام کا سارا رخ اس طرف ہو، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کو جس طرح آپ نے مطالبات کیے، گستاصب صاحب تو اس میں ہمارے بڑے سینئر ہے،
جب یہ ہمارے منسٹر ہوتے تھے تو ہم بیسیدے کونسلر ان کے پاس جاتے تھے، تو انہوں نے جو 2-3 مطالبات کیے، آپ نے میڈیکل کالج اور ڈگری کالج کا مطالبہ کیا، انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ضرور حصہ دیں گے، کیونکہ شہزاد صاحب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی ہم ان پہ خط و کتابت شروع کریں گے تو مارچ کے اینڈ میں پھر جو بجٹ بنے گا اس میں ان کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ رقم مختص ہو اور آپ کے علاقے کے یہ مسائل حل ہو۔ اس کے علاوہ دیکھیں اس وقت ملک ایک مشکل میں ہے، آپ سب کو علم ہے۔ اب جب بھی میں جہاں جاتا ہوں یہ الگ الیکشن کا تاریخ دو، الیکشن کا، آج بھی یہی باتیں کر رہے تھے، میں نے کہا الیکشن ہم کریں گے، الیکشن کے بغیر اس ملک کا علاج نہیں ہے، لیکن ایسا الیکشن نہیں کریں گے کہ آپ مزدور لائے کہ گھر میں پلستر کرو اور وہ گھر کو گرا دے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ میں بھی کیسیں چل رہی ہے، ہم نے یہی کہا کہ بھائی الیکشن کے لیے ہمارے صوبے میں خصوصاً یہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، پولیس ہے، سی ٹی ڈی ہے، یہ جو ایجوکیشن سے وابستہ لیڈیز اینڈ جینٹس کے جو ذمہ داران ہیں، ان سے مشاورت کی جائے، کیونکہ یہی لوگ جا کے پولیس نے ڈیوٹی دینی ہے، نہ صرف پولنگ سٹیشن کو تحفظ دینا، بلکہ پولیس کے یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ جو ووٹر جاتا ہے پولنگ سٹیشن تک وہ آزادانہ جا کے اپنے رائے حق دہی استعمال کرے۔ یہ ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ہم پوری کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ لیں گے کہ اس صوبے میں جب بھی یہ تمام مشاورت پوری ہو جائے گی، الیکشن کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور اس کو پروٹیکشن اور سہولیات رقم مہیا کرنا یہ وفاقی اور صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، وہ پورا کریں گے۔ میری جہاں تک کوشش ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو پچھلے خاص کر جو 4 سال وفاقی حکومت اور تقریباً 4 سال صوبائی حکومت، اور پہلے 5 سال چھوڑ کے، جس طرح شہزاد صاحب نے کہا، نفرت کی ایک ایسی دیوار محلوں میں، گھروں میں، علاقوں میں کڑی کر دی گئی کہ تصور نہیں کر سکتے ہو کہ اس سے پہلے جو ہمارا کلچر تھا، ہمارا اقدار تھا، ہماری جو روایات تھی، جو شائستگی تھی، اس کا خاتمہ کر دیا گیا، اور یہاں تک آئے کہ کون کسی کو مبارکباد بھی نہیں دے سکتا، یعنی نفرت کی ایسی دیوار کڑی کی گئی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہزارہ کی مٹی زرخیز ہے، اور انہوں نے ہمیشہ جو بھی فیصلے کیے اچھے کیے، یہ اس نفرت کی دیوار کے خاتمے میں بھی اہم رول ادا کریں گے، کیوں کہ اس وقت فرقہ واریت، نفرت پھیلانا یہ ملک اور قوم کی مفاد میں نہیں۔ ہم ایک پاکستانی ہیں، اور ہم پاکستانی بن کر اپنا رول ادا کریں گے، اور اس پاکستان، اس ریاست پر اس وقت ایک مشکل صورتحال ہے، اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی 2 4 5 مہینوں کی پیدا نہیں ہے، یہ پچھلے 3 4 سالوں میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ ہے، اور لوگوں نے اپنی سیاست کو قربان کر کے ریاست بچانے کی بات کی ہے۔
تو عوام کا بھی یہ فرض بنتا ہے. الیکشن ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. الیکشن میں حصہ لینا یہ بھی ہر ایک کا حق ہے. عوام جس کسی کو بھی ووٹ دے یہ بھی ان کا آئینی حق ہے، جس کسی کو بھی منتخب کرتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ، اگر آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، پاکستان کی نہیں، پاکستان میں تو آپ سب کو پتہ ہے، دنیا کی تاریخ میں بھی اسمبلی میں کسی ایک جماعت کے لوگ منتخب نہیں ہوئے. مختلف الخیال جماعتوں کے لوگ منتخب ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اپنی فکر اور نظریے کے تحت اسمبلی میں بات کرتے ہیں، اور اسمبلی کے بعد پھر آپس میں بھائی ہوتے ہیں. اور یہ جو نفرت کی دیوار کھڑی کر دی گئی، یعنی آپ خود بولیں کہ ایک طرف 170 کے قریب ایم این اے کا اپوزیشن لیڈر ہے، وہ 4.25 سال پہ کہا ہے کہ میں اس سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں، تو رزلٹ کیا آئے گا؟ یہ تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، ریاست کے ساتھ زیادتی ہے، ملک کے ساتھ زیادتی ہے، قوم کے ساتھ زیادتی ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ ہمیں امریکہ نے گرا دیا، خطے نکالتے تھے، اب 6 مہینے بعد کل کہتے کہ نہیں امریکہ نے نہیں گرا ہے. یہ ملکوں کے درمیان اس کو یہ سب معمولی مت لے. ایک سپر پاور پر ایک ملک سے آپ الزام لگاتے ہیں، اس کا خمیازہ ریاست اور اس کے عوام بھگتنے پڑتے ہیں اس کو. اس طرح کی باتیں سوچ سمجھ کر کے کرنی چاہیے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں کہ ایک دن ایک بات کرو گے، ایک دن دوسری بات. پھر کہتے استعفے دے دیے قومی اسمبلی سے. 6 مہینے سڑکوں پر پھر رہا تھا، منظور کرو منظور کرو منظور کرو. آخر جب وہ تنگ آ گئے منظور کیا، اب ہائی کورٹ میں جاتے ہوئے واپس لے لو. یہ ریاست کے ساتھ ایک کھیل ہے. اس سے آپ اخذ کریں کہ ریاست کو ہر جس چیز سے کمزور کیا جا سکتا ہے وہ یہ کرے گا. اور پھر کہتے اسمبلی توڑتے ہیں، اسمبلی توڑتے ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں. میں نے 10 بار سے زیادہ ٹی وی پہ کہا کہ اسمبلی مت توڑو. اسمبلی توڑنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ جوڑنے کی جگہ ہے. اس پہ مختلف علاقوں سے لوگ آ کے نمائندہ ہوتے ہیں، اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں. اب جب توڑ دی تو کہتے ہیں الیکشن کرو. بھئی آپ کو کس نے کہا کہ توڑو؟ پھر کہتے ہیں کہ میں 8 سیٹوں پر الیکشن لڑتا ہوں، لڑکے ہوئی اسمبلی نہیں جاتا ہوں. یعنی جس چیز سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا یہ وہی کام کرے گا. تو جو میرے بھائی دیکھو، یہ ووٹر جو ہے نا، یہ اپنے فکر میں سچا ہوتا ہے کہ میں شہزاد صاحب کو ووٹ دیتا ہوں، یہ مشکلات حل کر دے گا، اور یہ بھی فکر رکھتا ہے کہ میں اس کو ووٹ دیتا ہوں مشکل حل کر لے گا. فکر دونوں کی ایک ہے. لیکن اس کا فکر یہ ہے کہ جس چیز سے ملک کا نقصان ہو. اب 8 حلقوں کے الیکشن میں کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ اب 35 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے. کہتے ہیں میں 35 حلقوں میں کھڑا ہو رہا ہوں. جب پوزیشن دیکھ لی کہ یہ کیا، سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ آپ الیکشن لڑتے، کہتے پھر نہیں جاتا ہوں. ملک کو جب آپ کے گھر میں پیسے نہ ہوں اور 4 روٹیاں پڑی ہیں اور 3 کی مزید ضرورت ہے کہ لاؤ، اور ایک آپ کا بیٹا کہ وہ 4 بھی ضائع کر دے، آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ لخت جگر کے ساتھ کیا کرو گے؟ مارو گے نا.
اس لیے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں نے کل بھی کہا پریس ٹاک میں کہ اگر پی ٹی آئی واقعی سیاسی جماعت ہے تو پھر اس کے فرسٹ رو کے جو لیڈر ہے وہ بیٹھ کر مشورہ کرے اور اپنے لیڈر کو سمجھائیں کہ وہ پہلے اعلان کرتا ہے کہ میں اسمبلی توڑوں گا، 20 دن بعد کہتے میں اجلاس بلاتا ہوں، مشاورت کرتا ہوں کہ اسمبلی توڑوں یا نہ. یعنی آپ سب یہ دیکھ لیں، اب کہتے کہ سیاسی جماعت ان کا حق ہے، لیکن آپ خود دیکھ لیں، اب کہتے جیل بھریں گے. بالکل بھریں، کون انکار کرتے ہیں، لیکن وہ یہ منہ مسور کی دال. کل پشاور میں اوت لے رہے ہیں، 4 لوگوں کو بٹھائے جو پرانے منسٹر ہیں، مر بھی جو تو نہیں جائیں گے جیل. جیل میں جانے والا اگر اعلان ہو تو ہدایت اللہ شاہ ہوگا، آپ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نوجوان، یہ ہمارے بھائی، آپ علماء کرام، ہر پاکستانی اس وقت پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا رول ادا کرے. یہ نفرتیں، اس کو مٹانے، اس کے خاتمے کے لیے اپنا رول ادا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ یہ ملک ترقی کے راہ پہ گامزن ہوگا، اور وہ وقت دور نہیں کہ یہ ملک پھر جس طرح حکومت چھوڑی گئی، ہماری جی ڈی پی 5 سے زیادہ تھی، اور پھر آتے جو کچھ ہوا، لیکن انشاءاللہ پھر ٹھیک کریں گے. میں نوجوانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ یہ سب چیز دیکھیں. آج کل تو کمپیوٹر کا دور ہے، کمپیوٹر میں دے دے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا. یعنی ان کو یہ بولو جو ہمارے لوگ ہیں، جو سن رہے ہیں، جو ہمارے اس جماعت کے کرتا دھرتا ہیں، وہ بتائے کہ خیبر پختونخوا میں 9 سالوں میں کون سا بڑا منصوبہ کیا. خالی چور ہے، چور ہے، چور ہے، چور ہے. خدا کی قسم آج بھی آپ نے بیانات دیکھے ہوں گے اخبارات میں، آپ نے پڑھے ہیں آج کے بڑے اخبار جو ملک کے ہیں. ڈاکٹر چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں، سرکاری نوکر ہے، کہ اسپتال کی انکوائری کرو، اربوں روپے کا کرپشن کیا ہے. اسپتال میں اپوائنٹمنٹ دیکھو، سب پنجاب کے لوگوں کو لا کے وہاں بھرتی کیا گیا ہے. وہ لوگ چیخ رہے ہیں. صحت کارڈ میں آج بھی اخبار میں خبر ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. لیکن یہ ایسا تھا نا، ایک کہاوت ہے اور حقیقت ہے. ایک آدمی آیا اس طرح گاؤں میں شور مچاتا تھا، وہ آؤ آؤ چورے 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 چورے، سارے گاؤں آگے کہ یہ بھی بتائے گا. پیچھے سے چوروں کو لے سارے گھر خالی کر کے چلے گئے. یہ اس طرح کام انہوں نے آپ کے ساتھ کیا. انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں، ہم شکر ہے اس ملک کے وفادار لوگ ہیں، اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، پھر بھی قربانی دیں گے. ہمارا ایمان ہے جو جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے ہمارا بھائی ہے، ہم اس کی سرپرستی کریں گے. ہم اس پر زیادتی، ظلم برداشت نہیں کریں گے، لیکن ترقی کے راستے میں بھی ہم سب ایک ہوں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی شہزاد صاحب میں جلد آپ کو فون کروں گا، ناصر بھائی کو بھی کروں گا. 5-6 بندے آ کے میں لا منسٹر اور ریونیو منسٹر کو بھی بلا کے ایک طریقہ کار طے کر کے ہم آگے چل پڑیں گے.